بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی جسے انہوں نے دنیا ہی میں استعمال کر لیا، اور میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ خبردار، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں پہلا ہی شخص ہوں گا جس کی اوپر سے زمین ہٹ جائے گی، اور اس پر بھی کوئی فخر نہیں، اور حمد کا جھنڈا قیامت کو میرے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے خود حضرت آدم علیہ السلام اور باقی تمام انسان ہوں گے، اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مصائب اور آلام، غم و غضن لوگوں میں شدت پکڑ جائیں گے، جس پر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے ابو البشر، ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ سنا دے۔ تو آپ فرمائیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں، میں جنت سے اپنی بھول کی وجہ سے نکالا گیا تھا، مجھے خود اپنی فکر نے گھبراہٹ میں ڈال رکھا ہے۔ البتہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے اول رسول ہیں، اور لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ ہمارے لیے رب کے ہاں سفارش کریں کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ سنا دیں، اور فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، میں نے ایک دعا مانگی تھی جس سے زمین والے غرق ہو گئے تھے، تو آج خود اپنی فکر و دامن گیری میں ہوں۔ ہاں البتہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا، پس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ہو کر عرض کریں گے کہ اے ہمارے نبی، اپنے رب سے سفارش کریں کہ وہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرمائے۔ وہ فرمائیں گے میں اس لائق کہاں، میں نے 3 باتیں ایسی کی تھیں جو اسلام میں بظاہر خلاف واقعہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 باتیں وہ ہیں جنہوں نے اللہ نے دین ہی کی خاطر کہی تھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے جس کا ترجمہ ہے، سو ابراہیم نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں، اور دوسری بات کہ نہیں بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے، اور تیسری بات جو انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق دینی نسبت سے فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ غرض فرمایا کہ مجھے تو خود اپنی فکر لگ رہی ہے، مگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمائی تھی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر وہی کہیں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اس مقام کا نہیں ہوں، مجھ سے تو بلا قصد ایک قتل ہو گیا تھا، اور پھر مجھے بھی اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، لوگ ان کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش فرمائیے کہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دے، اور فرمائیں گے کہ میرا یہ مقام کہاں ہے، مجھے اور میری والدہ کو قوم نے اپنا معبود بنا رکھا، اور مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے۔ البتہ ایک بات بتاؤ، اگر کسی کے پاس کچھ مال ہو جسے اس نے تھیلی میں ڈال کر اوپر سے مہر لگا رکھی ہو، تو کیا تھیلی کے اس مال کو مہر توڑے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سب کہیں گے کہ نہیں۔ تو اس پر وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہوا اور آج تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے، لہٰذا تم ان کی خدمت عالیہ میں پہنچو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں ہاں میں یہ کام کروں گا، یہ میرا کام ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اور پسند فرمائے اجازت فرما دیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا انتظار فرمائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی مخلوق کا فیصلہ فرمانا مقصود ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخری ہیں اور پہلے بھی، یعنی دنیا میں سب سے آخر اور قیامت کے دن حساب میں سب سے اول، اور فرمایا کہ میں اور میری امت کھڑے ہوں گے، دوسری امتیں ہمارے لیے ایک طرف ہٹ کر راستہ چھوڑ دیں گی، اس لیے ہم گزر جائیں گے، اور ہمارے ہاتھ پاؤں وضو کے اعضاء طہارت کے اثر کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اور ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ امت تو ساری کی ساری نبیوں کی سی معلوم ہوتی ہے۔ پھر میں جنت کے دروازے کی طرف بڑھوں گا اور کھلواؤں گا، تو پوچھا جائے گا کہ کون ہے؟ میں جواب میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا جائے، میں داخل ہو کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور ایسی حمد کہوں گا کہ کسی نے مجھ سے پہلے نہ کہی ہوگی، اور نہ ہی کوئی میرے بعد ایسی حمد کہے گا۔ پس کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا لیجئے، جو بھی کہیں سنا جائے گا، جو مانگیں دیا جائے گا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آقا فرمائیں گے کہ میں سر اٹھا لوں گا، اور جس کسی کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان کی رتی ہوگی، ایمان ہوگا، اس کی سفارش قبول کروں گا۔